بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، سو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ سورہ کوثر بڑی مختصر صورت ہے، لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے ابن ابی حاتم نے دلائل نبوت میں حضرت محمد ابن علی ابن حسین سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے، جس کے لڑکے مر جائیں، اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل، جب اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص ابن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا، ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقطوع نسل ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کعب ابن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا، نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے۔ ہم اب کوثر کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تب یہ کوثر ہے کیا؟ اب ایک قول تو یہ ہے کہ بھائی جو حوض ہے وہ، اور ایک اس کی جامع تفسیر یہ ہے کہ بھائی خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، اس میں دنیا کی بھی آ گئی، آخرت کی بھی آ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابن عباس کے خاص شاگرد سعید ابن جبیر سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید ابن جبیر نے جواب دیا کہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے، یعنی دونوں باتیں ہو گئیں۔ اسی لیے امام تفسیر حضرت مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے۔ اب حوض کوثر، اس کے بارے میں ہے، ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، حضرت انس راوی ہے کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا، مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا، میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ فرمائے گا،
آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ حوض کی صفت میں روایت حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی، یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ کو سیراب کرے گی۔ اس سے پانی پی لیں گے تو پھر کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اس حدیث میں بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا۔ اس صورت کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر اور مقتول نسل قرار دے کر کہا کرتے تھے، ان کا کام چند روزہ ہے پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، تو اس صورت میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، ان طعنہ زنوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسل و نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز اور اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ فصلی لربک ونحر، اب یہ نہر ونحر یہ نہر سے مشتق ہے۔ اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، جس کا مسنون طریقہ اس کا پاؤں باندھ کر حلق میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے۔ جیسا جو اللہ نے جن کو حج کی سعادت دی ہے، کبھی وہ قربان گاہ پہنچے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ نہر کرتے، ان کو صرف اس طریقے سے مار دیتے بس۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ ونحر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نہر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں کفار کے زعم باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکر کے طور پر آپ کو 2 چیزوں کی ہدایت کی گئی۔ نمبر 1 نماز، دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعجاز جو کیا گیا کوثر کے ذریعے، تو اب اس کے شکرانے میں کہا کہ بھائی نماز اور قربانی ایک طرح کا شکرانہ ہے یہ۔ اب ہمارا حل کیا ہے؟ ہم کو نعمتیں ملتی ہے تو ہم عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فراوانی کے تنگی میں جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، وہ مال کی وسعت میں نہیں کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اب ہر طرح کی نعمتیں ملی ہے، دعا کر رہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو نے مجھے ملک دیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور اے اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مولا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو نے جب اتنے مجھ پر انعام کیے، مجھے تو نے حاکم بنایا اور یہ علم دیا
تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، توفنی مسلمہ، اے اللہ تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ یوسف علیہ السلام جیسے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، سب نعمتیں ملی ہیں ان کو۔ اس سے سمجھ میں تھی کہ اللہ کے نبی جب کوثر ملی، اللہ تعالیٰ نے کوثر دینے کا وعدہ کیا تو اس میں بھی عبادت میں لگنے کو کہا کہ بھائی عبادت کرو اس کے شکریہ میں۔ یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، علم تعبیر ان کو دیا گیا، خواب کی تعبیر کا علم، تو اس میں بھی اب ان کا رخ وہ اکڑنے اور ہٹنے کی بجائے پورا رخ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کبھی کچھ آ جاتا ہے نا تو زمین سے 1.5 فٹ اندر چلتے ہیں، ناچتے ناچتے، حجم نہیں ہوتا، وہ باڈی لینگویج، پوری ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے۔ عبادت کی بات تو بہت دور، اور جونے دوست بھی اچھے نہیں لگیں گے، رشتہ دار بھی اچھے نہیں لگیں گے، بولے یار اب یہ تھوڑا، یہ میری کیا ویلیو اور میرے اسٹیٹس کے بالکل برابر نہیں ہے۔ حالانکہ رجوع اللہ بڑھنا چاہیے نعمت کے بعد۔ دیکھیے یہ قرآن ہم کو تعلیم دے رہا ہے۔ اب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو کوثر دی تو پھر آپ اس کے شکریہ میں آپ نماز پڑھیے۔ تو میری اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے، میری اور آپ کی، اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل۔ تو جب نبی کو کہا گیا تو پھر ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ ان شانیک هو الابتر۔ اب چونکہ وہ مشرکین نبی علیہ السلام کو مقتون نسل کہتے تھے کہ بھائی آپ علیہ السلام کے نرینہ اولاد تو دنیا سے رخصت ہو گئی، تو طعنہ دیتے تھے۔ دیکھیے یہی وہی مشرکانہ رواج اس دور میں بھی چلتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ کیسے؟ اگر کسی لڑکی نے، کسی کے یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہے تو اس دور میں بھی وہ واقعات بنتے ہیں کہ طعنے دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی سسرال والے بہو کو ہاتھ پکڑ کے نکال بھی دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ کسی کے مسئلے میں گرا تھا، میں آپ کو میری بات بتلاؤں، کسی کا مسئلہ تھا یہ لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی، تو وہ بیچارہ وہ اتنا ظلم کرے لڑکی پر، اتفاق سے وہ کیس میرے پاس آیا تو بولے مفتی صاحب ایسا ہے یہ، میں نے کہا تو مرد ہو کے کچھ نہیں کر سکتا تو عورت کیا کرے گی؟ چپ ہو گیا، سیدھا سیدھا لے گیا، تیری مردانگی کام کی نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتلاؤں، دیکھیے وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو خوش نصیب بتایا ہے۔ اب یا تو لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، لڑکی ہوئی، لڑکا ہوا تو کہ سینگڑے لے کے آئے لائے، لڑکا ہوا تو میں نے ایک رکشہ کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا تھا، دیکرو وائف سودھی અને દીકરી લાઈફ સુધી، દીકરો વાઈફ સુધી ને દીકરી، سمجھ رہے ہو؟ لڑکا آئے گا نا وہ کہے چلو اما کھانا لا، چلو بھوک بہت لگی ہے۔ لڑکی آئے گی تو کہ ابا اپنے ساتھ میں کھاتے ہیں، ابھی رکھو نا، ابھی وہ آج بھائی کو آ جانے دو، ہم کو آ جانے دو۔ اللہ نے یہ فرق بھی رکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ طعنہ اور یہ معاشرے اس کو ختم کرو۔ یہ مقدرات کی بات ہے، جس کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو لڑکے دیتا ہے۔ اگر مان لو لڑکیوں کا وجود اگر بری چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں نہ ہوتی، 4 بیٹیاں ہی رہی ہے اللہ کے نبی کی۔ لڑکے اللہ نے دیے تھے اور اٹھا لیے۔ اگر لڑکیاں عیب کا ذریعہ ہوتی ہم کیسے عاشق؟
ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ابھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں کہ نہیں؟ اور یہاں ایک کے بعد ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو دیکھیے، بیٹی کا پیدا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور بیٹے کا پیدا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں زیادہ تر لڑکے والے ہی پریشان ہیں، سن لو، لڑکیوں والے بہت کم پریشان ہیں۔ دیکھو پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو آپ۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ بھئی لڑکے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ بات۔ خیر، ان شانیہ کا هو الابتر، یہ لفظ شانی کے معنی بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے کے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اور مقتون نسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اکثر روایات میں عاص ابن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب ابن اشرف اس کے مصداق ہے۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں۔ اللہ نے چلایا کس سے؟ لڑکیوں کے ذریعے چلایا۔ اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے، اور پوری امت اس کی اولاد روحانی، اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن جنتیوں کی صفیں 120 ہوگی، ترمذی شریف میں ہے۔ کتنی صفیں ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور ان کی جتنی امتیں ہیں، سب کی صفیں کتنی ہوگی؟ ملا کر 120 صفیں ہوگی۔ ان میں سے 80 صف امت محمدیہ کی ہوگی۔ 80 صف کس کی ہوگی؟ تو دیکھیے روحانی اولاد کتنی ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ بھائی نسل نہیں چلے گی۔ لو، ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہی ابتر ہے۔ اب غور کیجئے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص ابن وائل، عقبہ، کعب، شیبہ، ابو جہل، ان کی اولاد کہاں ہیں اور ان کا خاندان کا کیا ہوا؟ خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے تفسیر آیات کے ذیل میں محفوظ ہو گیا، ورنہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ جتنے جو اللہ کے نبی کو جو طعنہ دیتے تھے، تو ان کے جو نام بھی یہ تو اللہ رب العزت نے محفوظ کروا لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقعد المقرب عندک۔ اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صلی علی محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعده ابدا۔ اللہم صلی علی محمد عبدہ ورسولہ وصلی علی المؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد وارحم محمد وعلی محمد کما صلیت وبارکت ورحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزي أنما هو أهل وجزي أفضل ما جازيت نبينا قومي ورسولنا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار
التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ وباللہ خیر الاسماء التحیات الطیبات الصلوات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہم اغفر لی واہدنی التحیات الطیبات والصلوات والملک للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ التحیات للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین شہدت ان لا الہ الا اللہ شہدت ان محمد رسول اللہ التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی اشفاق بھائی پاسلیا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اسی طرح عبداللطیف بھائی پالن پور والے ان کی اہلیہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اسی طرح سلیمان بھائی میمن وہ بھی اللہ کی ملاقات کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرماوے، درجات کو بلند فرماوے، مقام شہادت عطا فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا رب۔